السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قابل احترام دوستو، بھائیو اور بزرگوں، اللہ رب العزت کی بے شمار برکتوں، رحمتوں اور بخشش والا مبارک مہینہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی لینے والے خوش نصیبوں میں شامل فرما لے، جہنم سے آزادی پانے والے اور جنت پانے والے خوش بختوں میں شامل فرما لے۔ قابل احترام دوستو، بھائیو اور بزرگوں، اللہ نے روزے فرض کیے ہیں اور فرض کرنے کا مقصد بھی ساتھ بتایا ہے کہ یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ متقی بنیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں بنتے تو پھر کیا نقصان کیا تھا؟ پورا مہینہ گرمی کے روزے رکھوا کے اللہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو اللہ رب العزت اس کے فوائد قرآن مجید میں بار بار اور کئی جگہ پر بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ اب تو چلو کرونا ہے، کرونا سے پہلے بھی ایک خاتون کا فون آتا، کہتی جی میں کئی سال ہو گئے کرسی کے اوپر پڑی ہوئی ہوں، پانی سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ کئی سالوں سے میں نے وضو کر کے بھی نہیں دیکھا، تیمم کر کے نمازیں پڑھتی ہوں۔ بیماری کی حالت یہ ہے کہ زمین کے اوپر سجدہ تو چکھا بھی نہیں کبھی، سر کے بال اڑ گئے، جلد کی رنگت ختم، لڑائیاں گھر میں ختم ہی نہیں ہوتی، میاں بیوی کی لڑائی، بہن بھائیوں کی لڑائی، بھائی کی بھائی سے لڑائی ختم ہی نہیں ہوتی۔ اچھا جی، بزرگوں نے فون کیا، بابا جی کہتے ہیں حاجی صاحب گھر میں سیف الماری کے اندر چیز رکھتے ہیں، اگلے دن غائب، زیور بنایا بیٹی کی شادی کے لیے غائب، نویں سوٹ لے آ کے رکھے نے غائب۔ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ مٹھی میں چیز پکڑ ہوتی ہے تو غائب۔ اچھا جی، حضرت صاحب 17 سال ہو گئے ہیں، اولاد کوئی نہیں۔ اچھا جی، حضرت صاحب اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، عمر گزرتی جا رہی ہے، رشتہ کوئی نہیں آتا۔ استاد جی ایم فل بھی کر لیا ہے، ایم اے بھی کیتا ہے، ڈگریاں دی پانڈ ہے تے جاب نہیں ملتی، کاروبار کرنے جی جیڑا بھی کرنے ٹرتا ہی نہیں، پیسے لا کے کاروبار شروع کر کے 8 دن لنگتے تگوں ہیں جی میں دروازے بند ہو گئے نے۔ انہاں ساری چیزوں پنجابی کی آندے ہو؟ بندش ہوئی ہے۔ شریکاں نے تویز پائے نے بڑے گہرے، اور سانوں پتہ لگا ہے کہ انہوں نے کالا جادو کرایا ہے جہاں توڑ کوئی نہیں، یا پھر آندے نے انہوں نے الو دے خون دے نال تویز لکھ کے پوائے نے تے اے دا توڑ ہون نیڑیوں تو نہیں لبدا، تے عید والے دن جس گھر دے باہر اونٹ بجا ہوئے او دے دروازے تے اونے گوشت والے نہیں ہوندے جننے آندے نے ہڈی سانوں دے دیا جی، گوشت تے بتھیرا لب جانا ادھروں ادھروں بھی، اونٹ دی ہڈی نہیں لبدی، کی کرنی اس ظالمہ؟ وہ شریکاں نے تویز جڑے پائے نا، شاہ صاحب آندے ہیں گوڈے دی ہڈی اونٹ دی لب جائے تے توڑ ہو سکتا ہے،
یہ بندش کیویں دور ہوئے گی؟ اللہ دا قرآن کی آندا ہے لعلکم تتقون، جے تسی متقی پرہیزگار ہو جاؤ تو کام بن تے سکتا ہے۔ متقی آندے کنوں نے؟ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے ایسا اظہار کر دے کہ اللہ میں تیرے در کا ہی فقیر ہوں، کہیں اور جانے کے قابل ہی نہیں، اور جب اس کے دروازے پہ لکیریں نکال کے اپنا پکا تعلق ظاہر کر دے کہ اللہ میں تیرا ہی ہوں، تو پھر اوپر سے بھی بات آتی بندے جے ہوں تو میرا ہے تو پھر منگ کی چاہیے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک اماں بیٹے کو مار رہی تھی، نکما، واہ یار تو میری بات نہیں مانتا، کہنا نہیں مانتا، تو نافرمان نالائق، چل نکل جا میرے گھروں۔ اماں اس کو دھکے مار مار کے دروازے سے باہر نکالتی ہے، اور بیٹا بھج کے اماں دی لتاں چمبڑ دے، نہیں اماں ایک بار معاف کر دے، نہیں اماں ہن نہیں کردا۔ بالآخر اماں نے غصے میں دھکا مار کے باہر پھینکا اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ جی اگر ان کی کتابیں دیکھو تو وہ ان جیسا کوئی محدث کوئی نہیں، اگر تفسیر دیکھو تو انہاں ورگا مفسر کوئی نہیں، جی حکمت دیاں کتاباں پھولو تو انہاں ورگا ڈاکٹر کوئی نہیں، جی انہاں ورگا مبلغ لبو لوگو تو مبلغ کوئی نہیں، جس فیلڈ میں دیکھو ان جیسا بندہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ کھڑے ہو گئے کہ آج لگتا ہے کوئی نواں نقطہ سمجھ آئے گا، دیکھتا ہوں کہ اب یہ بچہ کیا کرتا ہے اور اماں اس کی کیا کرتی۔ بچہ بھی تھوڑی دیر رو کے نکل پیا گلی، چل پھر نہیں کھول دی تو نہ صحیح۔ تھوڑی دور آگے گیا، پھر دماغ میں آئی وہ کملیا اس ماں تو سوا تیرا دنیا دے ہے کیڑا، تے اس گھر تو سوا تینوں کنے اندر آکھنا بھی آ جا۔ واپس آ گیا، پھر رو کے دروازہ کھٹکاتا، اماں دروازہ کھول دے، ایک دفعہ معاف کر دے اماں، آخری دفعہ۔ اماں دی نہیں تو بڑا ستایا ہے، بڑا تنگ کیتا، ہن نہیں تینوں معاف کرنا۔ اور بچہ رو کے دہلیز تے ہی سو گیا۔ اماں کا بھی غصہ ٹھنڈا ہویا۔ تھوڑی دیر بعد اماں نے دروازہ کھول کے ویکھیا تو صحیح نکما کتنے ٹر گیا ہے، کتنے جائے گا، جی کتنے دور نکل گیا تو میں کتوں لباں گی، میرا بھی دے تو سوا کوئی نہیں۔ اماں نے دروازہ کھولیا، بیٹا دہلیز پہ سویا ہوا، ہائے میں صدقے تے واری۔ اماں نے ماریا جفا، نالے رووے نالے منہ چومے۔ وہ تینوں پتہ چوئے میرے تو سوا تیرا کوئی نہیں تو پھر تنگ کیوں کرنا ہے؟ ابن قیم رحمہ اللہ آندے نے جے ایویں دیاں چیکاں تو ایک دو وہا دے نا ہر شالے نو کہ سونے ربا تیرے تو سوا میرا بھی کوئی نہیں، تو پھر وہ رب آندا اچھا ہون تو میرے ہیں تو میں تیرا، تو پھر منگی چل کی منگنا ہے۔ ساریاں بندشاں دور ہو سکدیاں نہیں، ممکن ہے۔ اللہ ساریاں ساریاں بندشاں دور فرما دے یا رب العالمین۔ اس ماہ رمضان کی برکتوں کے ساتھ ہمارے بند کاروبار چلا دے، بیماروں کو شفا دے دے، اللہ جو تنگ آ چکے ہیں ان کو خوشحال فرما دے۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ اس بندش کو کہتے کیا ہیں۔ اللہ کا جب بندہ ہو جائے، متقی بن جائے، تو یہ ٹھیک تو ہو جائے گا سارا، آخر میں علاج بتاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن پہلے بندش کو تو سمجھو، یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی ہم ہماری زبان میں اور دھیان کدھر جاتا ہے؟ شاہ صاحب نے آکھیا سی تانوں تائے نے تویز پائے جے، دو بھرا کٹھے رہ رہے ہن پچھلے 50 سالاں تو آندے بھابی نہیں تہاڈی ٹھیک، یہ کر دی جے تہاڈے تے کالا جادو۔ وہ 50 سال سے کٹھے رہ رہے ہیں، بچے جوان ہیں، شادیاں ہونے والی ہیں، اور شاہ صاحب نے تویز ایسے پائے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ دو فیملیاں رائفلیں لے کے آمنے سامنے بیٹھی تھی جب انہوں نے مجھے فون کیا، حاجی صاحب آ جاؤ، کوئی بندہ مرے گا تو پھر آؤ گے۔ میں کی ہویا؟ چچا کہتا ہے کہ مجھے میرے بھتیجے کی بیوی نے تویز ڈالے ہوئے، ہمارے گھر میں ایسی بندش ہے، نہ کاروبار چلتا ہے نہ بچے ہوتے ہیں۔ اور بھتیجا کہتا ہے کہ میری بیوی کہتی ہے کہ تمہاری چاچی کالے جادو کراندی ہے، اور دونوں آپس رائفلاں لے کے بندے بٹھا کے روٹیاں کھوا رہے ہیں، تیار بیٹھے۔ پتہ چلا کہ گاؤں میں جو شاہ صاحب ہیں یہ ساری کیتی کرتوت انہاں دی۔ ہم دو بندے گئے، شاہ صاحب نے ستیاں پہ اٹھایا، شاہ صاحب خدا دا نام جے، کوئی رحم کھو، دونوں فیملیاں نو مرواؤ جے۔ آندا میں تو کچھ نہیں کیتا۔ شاہ صاحب ایک کو آپ نے یقین دلایا ہے کہ چاچی کرتی ہے جادو، دوسرے کو کہا ہے کہ بھتیجی کرتی ہے، لڑا دیا آپ نے۔ آندا نہیں میں تو کوئی نہیں کیتا، وہ آئے سن دم کران، میں انہوں بھی کر دیتا، وہ آئے انہوں نے بھی کرتا، یعنی فیس دونوں پاسوں لے لئی۔
تو ہم نے کہا شاہ صاحب جی کوئی بندہ مر گیا تو چھڈنا پھر انہیں تمہیں بھی کوئی نہیں، وہ تو رائفلاں لے کے بیٹھے جی، ہوں انہوں جرجری آئی کہ مر گیا، یہ تو کام زیادہ بگڑ گیا ہے، فیس تو لئی سی چلو کوئی نہیں، کام تھوڑا تھوڑا چلتا رہ گیا، یہ تو بہت پاک گیا ہے۔ یقین مانے جب تک وہ چچا بھتیجا چاچی مر نہیں گئے ان کے گھروں سے توید نہیں نکلے۔ اب وہی گھر ہے بالکل ساتھ ساتھ، ہنسی خوشی جی رہے ہیں، بچے بھی موجود ہیں، جوان بھی ہو گئے ہیں، شادیاں بھی ہو رہی ہیں، ساری بندشیں کھل گئیں، اور جب تک وہ شک والا کیڑا موجود تھا اس وقت تک بندش گئی نہیں۔ تو جب آپ چلے جائیں گے کسی شاہ کے پاس تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ رمضان آ گیا روزے رکھو، نماز پڑھو، اللہ کے ساتھ تعلق بنا لو، وہ کہے گا بس تو پھر الو دا خون لب کے لیا، پھر ویخ میں نے پونٹ لیاں کیویں دیاں دینا، تو یا پھر 2 مہینے رہ گئے نیچ کسی اونٹ والے نہ رابطہ ہونے کر، گوڈے دی ہڈی تو مینوں لیا دے میں نا، تے جے انہاں دیاں 7 نسلاں بھی میرا جادو کھول جان تو مینوں پھڑ لیں۔ کیا بات ہے، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ پہلی چیز یہ سمجھیں کہ بندش ہوتی کیا ہے، کیا یہی بندش ہے؟ بندش کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس کو بندش کہتے ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ بندو وہ عرش والا تو بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، تم پر جب بھی سختی آئے، جب بھی مصیبت آئے، جب بھی مشکل آ جائے، اور تمہاری زبان میں جب بھی بندش آ جائے تو تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ چاچی کی طرف، خالہ کی طرف، پھوپھی کی طرف، بھائی کی طرف مت دیکھو، اپنے دوران زیادہ لو کہ میں کیا کر رہا ہوں، اپنا زیادہ لو، اپنی کوئی ایسی خامی ضرور ہوگی کہ عرش والا ناراض ہو گیا، اگر وہ تیرے ساتھ راضی ہوتا تو کوئی بندش آنے والی نہیں تھی۔ دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے آپ روزے رکھ رہے ہیں، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ اذکار کر رہے ہیں، پھر بھی کوئی مشکل آ گئی تو مت سمجھیں کہ یہ تویزوں کا کرشمہ ہے، یہ کالے جادو کی وجہ سے ہے، یہ اونٹ کے گوڈے کی وجہ سے ہے۔ پھر آپ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں کہ ممکن ہے کہ میرا مالک میرے درجے بڑھانے کے لیے میرا امتحان لے رہا ہو۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کا نبی ایوب علیہ السلام کتنے سال بیمار رہے؟ 18 سال، سارا مال ختم، خاندان ختم، اکیلی بیوی رہ گئی، اور اس کے پاس بھی کچھ نہیں، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے لا کے روٹی کھلاتی ہے۔ اللہ کے نبی کو کیا اللہ کے نبی نے الزام لگایا کسی پر بندش؟ شریکہ نے پاتے انہوں نے تویز نہیں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہمان آئے، آپ نے ایک گھر میں، دوسرے میں، تیسرے میں 9 گھروں میں پیغام بھیجا کہ مہمان کے لیے کچھ ہے تو بھیجو، اور آگے سے جواب یہی آیا ہمارے ماں باپ قربان، اللہ کے رسول آج گھر میں سوائے پانی کے اور کچھ بھی میسر نہیں ہے۔ اسی صبح نو ساری ٹکا کے کیتی ہوئے تے شام نو صرف پکوڑے پسند نہ آن دے شریکاں نے کوئی جادو کرتا، پکوڑیاں میں سواد ہی نہیں رہ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھروں میں کھانے کے لیے میسر نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ بندش ہے، نعوذ باللہ۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باجے نے، حضرت عروہ نے پوچھا اماں جی، خالہ جی کس طرح گزارا ہوندہ سی؟ بیٹا چاند نظر آتا تھا مہینہ شروع، اگلے مہینے کا چاند دیکھا دوسرا مہینہ شروع، تیسرے مہینے کا چاند دیکھ لیتے تھے، اور اللہ کے نبی کے 9 گھروں میں 2 مہینوں کے اندر ایک بار بھی چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ کیا کہیں گے؟ بندش تھی، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار، اللہ نے 3 خوبصورت موتی دیے اور تینوں ہی کب واپس لے لیے؟ ابھی وہ بھاگنے کے قابل نہیں ہوئے تھے کہ ابا جی کے پاس بھاگ کے آ جائیں، کبھی اماں کی گود میں چھلانگے لگائیں، نہیں، ابھی چھوٹے چھوٹے معصوم پھول ہی تھے کہ اللہ نے تینوں واپس لے لیے اپنے نبی کے درجے بلند کرنے کے لیے، اپنے نبی کو اور اعلیٰ مقام دینے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں کہا کہ مدینے میں جو سب سے برے یہودی موجود ہیں جادو کرتے بھی تھے، آپ نے کسی کو الزام نہیں دیا کہ فلاں کے جادو سے ایسا ہو گیا ہوگا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ابو ہریرہ کا نام سنا ہوا نا، درسوں میں سنتے رہتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ، راستے کے اوپر بے ہوش گرے ہوئے ہیں اور بچے آ کر ٹھڈے مارتے ہیں، جن ابو ہریرہ، جن ابو ہریرہ پاگل ہو گیا، ابو ہریرہ پاگل ہو گیا، اور لوگ آتے ہیں اور اوپر سے گزر جاتے ہیں، اور ابو ہریرہ کو کیا ہوا ہے؟
کہتا ہے اللہ کی قسم ابو ہریرہ پاگل نہیں، ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر رستے پر گرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کا پروانہ اور بھوک کی شدت سے زمین پر گرا ہوا ہے بے ہوش، کسی کو الزام نہیں کہ میرے اوپر رزق کی اتنی بندش کیوں ہے، میں تو اللہ کے نبی کی خدمت میں رہتا ہوں، بندش کیوں ہے؟ ہمیں 2 دن اچھا کھانا نہ ملے، تیسرے دن اسی شاہ صاحب کو پڑ جانے بندش کھولو جی، کتنے دن ہو گئے بریانی نہیں کھا دی۔ ابھی آج مجھے ایک فون آیا، کہنے لگے جی اچھا کھاتے ہیں اچھا پیتے ہیں لیکن رمضان میں تھوڑا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہم زکوٰۃ لے لیا کریں؟ میں نے کہا سبحان اللہ، اے جی افطاری میں بچے دودھ نہ ہو تو روزہ نہیں کھولتے، سحری میں پراٹھے، افطاری میں دودھ نہ ہو تو پھر وہ روزہ نہیں کھولتے، اگلا روزہ تو رکھنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ اب ان کو زکوٰۃ دینے کا مشورہ دیں کہ نہ دیں؟ بندش آ گئی ان پر بھی۔ میں نے کہا محترمہ، رمضان سے پہلے جس مال میں آپ کا گزارا ہو رہا تھا، کیا رمضان سے پہلے بھی پورا مہینہ ہر روز شام کو کچوریاں سموسے پکوڑے کھاتے تھے؟ کہتی جی نہیں، تو میں پھر ہوں بھی تھوڑے کٹ کر لو، بجائے ایسے کہ بندہ بندش دا رولا پا چھڑے۔ تو بندش کیا ہے؟ یہ ہماری اپنی سوچ بھی ہے اور کبھی اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہے، اور اللہ امتحان لیتا ہے اپنے نبیوں کا بھی اپنے ولیوں کا بھی۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان بھی مضبوط ہی ہوگا۔ جڑا کمزور شگرد ہوتا ہے نا، استاد بھی آتا چلو پولے پولے سوال کر کے چل یار انہوں کڈو، تو جڑا واہ پڑھ کے آیا میں استاد جی ساری رات ہی پڑھتا رہے، استاد آتا آ جا پھر تیرا کر لینے علاج۔ تو اللہ عرش والا بھی چیک کرتا ہے کہ کس کا کتنا ایمان مضبوط ہے، اس حساب سے اگر امتحان آ گیا ہے تو صبر، بندش نہیں صبر۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کہتے ہیں اب میری مدد لینی ہے تو صبر کے ساتھ اور 2 رکعت نماز پڑھ کے میرے سے مانگ لے بندے، کیا مانگنا ہے؟ اسی نے نماز تو پڑھنے دل ہی نہیں کرتا، نہ جدوں دی بندش آئی ہے توبہ، ہوں تو مسیطیں پڑھنے بھی دل نہیں کرتا، تو کتوں کھلائیں گا پھر یہ بندش؟ اگر عرش والے نے دروازے بند کر دیے تو کھلے گی کہاں سے؟ تو یہ بندش ہے جس کو ہم بندش کہتے ہیں، یہ بندش نہیں ہے، یا تو اللہ کی طرف سے امتحان یا ہمارے اپنے کالے کرتوت۔ بچے جوان ہیں جی شادی نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ ایمانداری نہ دسیا جی، جیڑا بندہ بھی ساڈے جو پتر دا رشتہ لبن لگے نا، وہ کی آندا ہے؟ آندا کم از کم نویں گڈی تے دین تے پھر گل بنتی، ہور کچھ نہیں تے منڈے نو گڈی تے نویں لے دین نا، اس تو گھٹ رشتہ آوے تو پھر تو بندش ہی ہوئی نا۔ تے جے بیٹیاں دا رشتہ کرنا ہے تو پھر اپنے گھر ہو سکتا ہے ایک پکھا بھی ہولی ہولی چلدا ہوئے، لیکن کی یہ بیٹی دا رشتہ آوے ہیلی کاپٹر تے وہ آن تے لے کے سدھے محلے چ لینڈ کرن، اس تو گھٹ رشتہ آسان نہیں کرنا۔ بیٹی دی عمر کنی ہو گئی؟ 35 سال، شاہ صاحب کو بڑے دم کرائے نے، بندش نہیں کھلدی پئی، تے رشتہ بھرا ترلے کردا نہیں دینا، بھین ترلے کردی نہیں دینا، خالہ ترلے کردی نہیں، تسی ساڈے ورگے بھکھے ننگے جہاں نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے؟ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے گھر رشتہ لینے والا وہ بندہ آ جائے جس کا اخلاق اچھا ہو، سیرت اچھی ہو، کردار اچھا ہو، دین اچھا ہو، تو رشتہ دے دو، وگرنہ فساد ہی فساد ہے۔ بیٹیاں 40 سال کی ہوگی رشتہ نہیں مل رہا، بیٹا ڈگریاں پکڑ کے کہتا جی نوکری نہیں ملتی، کیوں نہیں ملتی بھلا؟ تجربہ تہاڈا بھی بتھیرا ہے۔ نوکری وہ کیسی چاہتا ہے کہ گاڑی پر میں جاؤں، دروازہ کھولنے والا ملازم بھی آگے کھڑا ہو، دفتر میں جاؤں اے سی چل رہا ہو اور میں 2-4 گھنٹے وہاں بیٹھ کے مووی شووی دیکھوں اور آ جاؤں اور میری تنخواہ ہو 5 لاکھ۔ ایویں دی نوکری لبے تو میں کراں گا، ورنہ میں نہیں جے کرنی۔ تو پھر بندش تے آ ہی جانی۔ کتنے سے کاروبار شروع ہو سکتا ہے، کتنی نوکری ہو تو بندہ گزارا کر سکتا ہے۔ لاہور میں ایک خاندان اسی طرح بندش کا شکار تھا، کاروبار کوئی نہیں، بچے بھوکے مرد پہ، کی کریے؟ کسی نے مشورہ دے دیا کہ جناب آپ ایسا کرو، اخبار ردی آپ کو 2 کلو میں لے دیتا ہوں، اس کے گھر میں بیٹھ کے آٹے کی گوند کے ساتھ لفافے بناؤ اور یہ کریانے والی دکانوں پر بیچ دو تو آٹا گزارا ہونا شروع ہو جائے گا۔ 2 کلو اخبار 3 کلو اخبار سے لفافے بنائے، پہلے دن جب وہ بیچ کے آیا تو شام کی روٹی اپنی کمائی سے کھائی، تو حوصلہ ہو گیا کہ یار ہے تو کام ہی سوکھا ہے۔ اگلے دن اور زیادہ، اس سے اگلے اور زیادہ کرتے کرتے اس وقت لاہور کا سب سے بڑا ادارہ اس کا ہے کہ جو پیکنگ بنا کے تو فیکٹریوں کو فراہم کرتا ہے۔ بندش کھل گئی،
ہمت کریں تو بندش ساری کھل جاتی ہے۔ یہ علاج ہے بندش کھولنے کا۔ اسباب کیا ہے؟ بندش ہوتی کیا ہے؟ نمبر 1، اپنے گناہوں کی سزا ہم کاٹتے ہیں۔ نمبر 2، والدین کی بد دعائیں بھی بندے کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں۔ مت سمجھیں کہ اماں دی تے بد دعا لگدی نہیں، نہیں اماں دی نہیں لگدی، اماں دی نہیں لگدی۔ اماں دی کیوں نہیں لگدی بھلا؟ اماں دیتی بہت زیادہ ہے، اگر روز لگے تو پھر تو فارغ ہو جاندے انہوں، نہیں لگ جاتی ہے۔ اماں کی بد دعاؤں سے بچیں، والد کی بد دعاؤں سے بچیں۔ کیوں؟ اگر عرش والے کے ساتھ متقی پرہیزگار بن کے اس سے تعلق جوڑنا ہے تو پہلے والد کو خوش کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالد، جس بندے نے چیک کرنا ہو کہ میرا اللہ عرش والا اس کے ساتھ تعلق جوڑ گیا ہے کہ نہیں، رمضان میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، ذکر بھی کر رہا ہوں، تعلق جڑا کہ نہیں، وہ چیک کر لے کہ میرے والد صاحب مجھ سے راضی ہیں، خوش ہیں کہ نہیں۔ اگر والد ناراض ہے تو تیری یہ باتیں ابھی ساری پینڈنگ ہی پڑی ہوئی، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اگر والد راضی ہے تو تیری تھوڑی سی تھوڑی فرضی عبادت بھی اللہ کے ہاں تیرا تعلق بنا دے گی۔ اور والدین سے بد دعا نہ لیں۔ یہ مشہور ہے کہ اماں کی بد دعا نہیں لگتی، لگ جاتی بھائی جان۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدعوا علی انفسکم، کبھی بھی اپنے آپ کو بد دعائیں نہ دیا کرو۔ تھوڑا سا نقصان ہو جائے، تھوڑی سی گاڑی سٹارٹ ہونے میں دیر ہو جائے تو مار مار ٹھڈے اپنے آپ بد دعاؤں دینی شروع ہویا، گڈی یہ نہ ہوندی تو چنگا سی، مگروں ہی نہیں لیندی، یہ ساڑھے پہ ہی گئی۔ تو اپنے آپ کو، اپنے مال کو، ولا تدعوا علی اولادکم، اپنی اولاد کو بھی بد دعائیں نہ دو، ولا تدعوا علی اموالکم، اللہ نے جو مال، جو گھر، جو گاڑی دی ہے اس کو بھی بد دعائیں نہ دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اوپر قبولیت کی گڑی ہو اور آپ بد دعائیں دے رہے ہو، پھر وہ قبول ہو جائے تو پھر پچھتاؤ گے کہ ہائے مر گیا، یہ کیا ہوا ہے۔ اور ایسا ہو جاتا ہے۔ بیٹا کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے ماں کا بڑا خوبصورت گلدان جو اس نے سجا کے رکھا ہوا تھا اس کو لگا ہاتھ، وہ گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ ماں کے منہ سے بد دعا نکلی، جس طرح تو نے میری ماں کا دیا ہوا اتنا خوبصورت گلدان توڑ کے کرچی کرچی کی ہے، اللہ تجھے بھی ایسے ہی کرچی کرچی کرے۔ بد دعا دیے، عرصہ گزر گیا، اماں بھی بھول گئی، بچے بھی بھول گئے۔ اماں کے 5-6 بیٹے ہیں اور سب سے زیادہ فرما بردار یہی ہے جس کو بد دعا دی تھی، سب سے زیادہ محبت کرنے والا، خدمت کرنے والا۔ والد صاحب نے نئی فیکٹری لگانی تھی، نئی بلڈنگ خریدی تو دورے کے لیے بیٹے کو ساتھ لے گیا، آؤ چلو چیک کر کے آئیں۔ پرانی جگہ تھی، اس کو نئی فیکٹری لگانی تھی، چیک کرنے کے لیے گئے ہیں باپ بیٹا۔ چیک کرتے کرتے ایک دیوار ان کے اوپر گری، دونوں باپ بیٹا نیچے آ گئے۔ اس حالت میں ہسپتال پہنچے کہ ہسپتال والوں نے کہا کہ بہت ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ اماں آئی ہسپتال اور بیٹے کی حالت دیکھ کے تو اب ظاہر ہے ماں ہے، رونے لگ گئی اور بیٹا مسکرایا ہے۔ ماں رو رہی ہے اور بیٹا مسکرایا، کیوں بھلا؟ آہستہ سے اماں سے کہتا ماں تیری دعا قبول ہو گئی، تیرا گملہ کرچی کرچی ہوا تھا، آج تیرا بیٹا بھی کرچی کرچی ہو گیا ہے۔ تو اس لیے مت سمجھیں کہ والدین کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، والدین کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور بد دعاؤں سے بھی بچیں، وہ بھی لگ جاتی ہیں۔ تو جس بندے کا کاروبار لاکھوں کروڑوں اربوں میں ہو اور ایک دم فلاپ ہو جائے تو وہ اپنا جائزہ لے کہ میرا والد مجھ سے راضی ہے، میری ماں میرے لیے پیچھے سے دعائیں کر رہی ہے کہ پیچھے جولیاں اٹھا اٹھا کے کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ تو اگر تیرے والدین دعائیں کر رہے ہیں تو پھر ستے خیران ہیں، اور اگر والدین پریشان چھوڑ کے تو خود چلا گیا سائڈ پہ اور ان کو پریشان کیا، بد دعائیں لے رہا ہے، تو سمجھ لے بندش کسی شریک کی نہیں، کالے جادو کی نہیں، الو کے خون سے لکھی ہوئے تویزوں کی نہیں۔ یہ جو تیرا ماں باپ دکھی جب وہ ہاں بھرتا ہے تو وہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی جاتی ہے، اس لیے بندش ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں سب کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اب یہ کہ ان کا حل کیا ہے؟ اگر یہ ہو ہی جائے، ان کو ہم روک تو نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت کا اعلان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے مومنوں، تمہارے اگر عمل صحیح ہو جائے سارے بالکل نیک پرہیزگار، تو پھر بھی ہم نے تمہارا ضرور امتحان لینا ہے۔ اللہ کیسے لوگ امتحان؟ اللہ کہتا ہے کبھی بھوک دے کے کھانے کو کم ہو جائے گا، کبھی خوف کے ذریعے، خوف تو ہم نے خوب چکھا نا پچھلے سال کا، لگتا پہ نا پتا خوف دا،
ہاں جی، خوف تو پتہ لگ گیا کہ کنوں آندے نے خوف۔ اللہ کہتا ہے کبھی کھڑی فصلیں تباہ ہو جائیں گی، کبھی پکے ہوئے پھل کھانے نصیب نہیں ہوں گے، کبھی وہ بچہ جو بڑی دعاؤں سے بڑی منتوں نظروں کے بعد ملا تھا اللہ وہ واپس لے لے گا۔ لیکن فرمایا وبشر الصابرین، بندش کی طرف نہیں جانا، صبر اور حوصلہ کرنا، اللہ اپنی رحمتوں سے نواز دے گا۔ اب یہ بندش اگر آ جائے تو اس کو ٹالا نہیں جا سکتا، لیکن اس کا تھوڑا بہت حل ہے کہ ہم اللہ سے تعلق جوڑ لیں، تو جب اس کے ساتھ تعلق جڑ گیا تو اللہ اپنی رحمتیں بھی بے شمار دیتا ہے۔ مثلاً کیسے؟ آپ کے پاکستان میں 2 دوست ہیں، ایک دوست وہ ہے جس کے ساتھ ہر دوسرے تیسرے دن 8 دن 15 دن کے بعد ملاقات ہوتی ہے، کبھی چرگا کھایا، کبھی چڑے بٹیرے کھائے، کبھی دعوت میں آئس کریم کھا لی، کبھی خوشی غمی میں مل گئے۔ ایک وہ ہے جس کو آپ سال کے بعد عید پر ملتے ہیں، ہاں بھئی کیا حال ہے بھائی جان؟ وہ آندہ ٹھیک ہے خوش۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں، آپ پر آ جائے بندش، کرونا میں کاروبار ٹھنڈا ہے، بیمار ہو گئے، دوائی نہیں مل رہی، اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور سلامتی سے رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، کوئی بھی پریشانی آ جائے آپ ان دونوں کو فون کرو گے کون سنے گا؟ ایک تو وہ ہے جس کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے، وہ کہے گا بھائی جان کی گل خیر 3-4 دن نظر نہیں آئے، وہ آندہ یار میں بیمار پیا، وہ آندہ میں ہنے آیا وے تو صحیح، وہ تو گھبرا نا میں آیا، وہ آئے گا، پھل بھی لے آئے گا، جوس بھی لے آئے گا، دوائیاں بھی لے آئے گا، اور نال مشورے بھی دے گا، یار نہیں رام ہوندہ چل فلانے کیم کل چلنے، وہ تو چھڑ میرے نال چل، تو ہوئے گا کہ نہیں؟ تو جنہوں عید مل دے انہوں کرو ہیلو یار میرا ذرا کاروبار دا مسئلہ تھوڑا جا خراب ہو گیا تھی، وہ آندہ ہیلو آواز نہیں آ رہی لگتا سگنل پرابلم ہے، وہ دا فون ہی نہیں سنیندہ، وہ دی کال کٹی جاندی ہے میں کہ نہیں؟ تو جس بندے نے دنیا جائے سارا منظر ویکھیا ہوئے تے رب دے نال تعلق انہیں بنایا ہوئے عید اللہ میں مسلمان ہوا ویکھ لے میں پہلی صف چ کھلوتا ہوں اج، تے سال دے دوران انہوں مشکل آ جاتا کہ ربا سندا نہیں، تو آندہ تو ہیں کون؟ پہلے اپنا تعلق دے وہاں شناختی کارڈ تو ہیں میرا۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو 5 نمازوں میں سجدوں میں پڑا ہے، یقین دلا رہا ہے کہ اللہ میں تیرا ہی ہوں، اللہ میں تیرا ہوں، روزے آئے تو روزے رکھ کے صبح سحری میں افطاری میں دعائیں بھی کر رہا ہے، سجدے میں ناک رگڑ رگڑ کے کہہ رہا ہے اللہ ویکھ لے میں تیرا ہی ہوں۔ اب اس پر کوئی مشکل آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی فرمایا ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، عام بندے جوڑیاں اٹھا کے دعائیں مانگ کے تھک جاتے ہیں، اور اللہ کے بندوں میں سے جن کا تعلق بنا ہوتا ہے وہ بھی ہیں کہ اگر اللہ کو قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے۔ حضرت انس کے چچا ہیں، ان کا نام بھی انس ہے، حضرت انس کی پھوپھی ان کا نام ہے ربیہ، لڑائی ہوئی کسی عورت کے ساتھ، ڈنڈا مارا اس کے دانت توڑ دیے۔ اب وہ فیملی آ گئی نبی علیہ السلام کے پاس کہ اللہ کے رسول انہوں نے ہماری عورت کے دانت توڑ دیے ہیں تو بدلہ لے کے دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جتنے دانت اس کے ٹوٹے اتنے توڑ دو۔ تو ساتھ ہی حتنس کے چچا بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے واللہ لا تکسر ثنیۃ الربیع، اللہ کے رسول اللہ کی قسم یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میری بہن کے دانت توڑے جائیں۔ آپ نے فرمایا یار کی گل ہے انس، اللہ کا حکم ہے السن بالسن، دانت کے بدلے دانت، اور تو اللہ کے حکم کے سامنے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ کے رسول میری بہن دے دند کوئی نہیں توڑ سکتا۔ آپ نے فرمایا عجیب گل ہے۔ اب وہ فیملی بھی ڈٹی ہوئی ہے کہ نہیں جی ایسا بدلہ لینا ہے۔ جب انہوں نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے، یہ وہ بندہ ہے اللہ کا ولی جس کا تعلق اوپر ہے، قسم اوپر گئی، اور وہی فیملی جو دانت سے کم بات نہیں کرتی تھی وہ خود ہی آئے گی جی ایسا معاف کیتا۔ ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر تعلق ایسا جوڑا ہوا ہو تو پھر بندہ قسم بھی کھا لے تو اللہ قسم بھی پوری کر دیتا ہے۔ تو اب آخر میں کہ اس بندش کا حل کیا ہے؟ کیا کریں کہ یہ بندش ہم سے دور ہو جائے، بند کاروبار چل جائیں، بیماری کٹ جائے، مشکلیں دور ہو جائیں، رشتے آئیں تو کامیاب ہو جائیں، سارے دعوت کھا کے نہ نکل جائیں جی گھر جا کے دساں گے تو بعد نہیں جی فون ہی بند ہے، نہیں، جہاں بات چلائیں وہاں ہو جائے۔ بیٹا پاس ہو گیا ہے، ڈگری لے لی ہے تو نوکری فوراً مل جائے، کیا کریں؟ گھر میں پیسے رکھے ہیں تو وہ محفوظ رہیں، اڑے نہیں، کیا کریں؟ جو حل میں نے اپنے ان مریضوں کو بتایا وہ یہ تھا کہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ
وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَصَلَ۔ میرے امتیو سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، جو اس کی تلاوت کرے گا اس کے گھر میں برکت ہی برکت ہے، اور جو نہیں پڑھے گا وہ حسرت ہی حسرت، ناکامی ہی ناکامی، اور دنیا کا کوئی جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آزما کے دیکھا وہ خاتون جو کہتی تھی سر کے بال ختم ہو گئے ہیں، جلد اڑ گئی ہے، کرسی پر پڑی ہوں، کئی سال سے زمین پر سجدہ نہیں کیا، 1 مہینے کے بعد اس کا فون آیا، فون کر کے سلام کر کے ایسے جا رہی ہے۔ میں نے کہا محترمہ بہن جی کوئی گل بھی دسو گے کہ صرف ہس کے ہی بہانا ہے؟ آندھی پٹی صاحب اللہ دی قسم تمہیں میں دس نہیں سکتی کہ میرے گھر اج خوشیاں کنیاں آ گئی نے۔ میں کی ہویا کی؟ کہنے لگی مہینہ ہی ہویا سورہ بقرہ پڑھ دیاں تو قرآن پڑھ دیاں، میرے وال اگنے شروع ہو گئے نے، میری جلد دوبارہ پھٹنی شروع ہو گئی ہے، میں وضو کر کے ہن تہجد بھی پڑھنی ہے، اشراق بھی پڑھنی ہے، فرضی نمازاں بھی پڑھنی ہے، نال سنتاں تے نفل بھی پڑھنی ہے، تے پڑھنی بھی زمین دے اوتے سجدے کر کے۔ 1 مہینے تو بعد اللہ مینوں بھی تے تانوں بھی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا دا کوئی وڈے تو وڈا جادوگر جویں دے مرضی تویز دے دے، اگر سورہ بقرہ دی تلاوت تسی گھر خود بھی پڑھو اور گھر دے کمرے چ اچھی آواز چ لگا دیو تے شیطان دی کی مجال ہے کہ اتنے 1 منٹ واسطے بھی ٹک جائے۔ لیکن پھر بھی اسی آنے نہیں جی سورہ بقرہ لائی 6 مہینے ہو گئے نے کوئی فرق نہیں پیندا۔ کیوں نہیں پیندا؟ قابل احترام دھیان نال کیوں نہیں فرق پڑتا؟ سورہ بقرہ پڑھ بھی رہے ہیں، گھر میں لگائی بھی ہوئی، فرق کیوں نہیں پڑتا؟ اگر آپ کے صوفے کے نیچے چوہا مر جائے، سمیل لانی شروع ہو جائے کمرے میں، جتنے مرضی ایئر فریشر چھڑک لو، جب تک وہ چوہے کی لاش نہیں نکالو گے بو جائے گی کہ ٹوٹ جائے گی؟ بڑے قیمتی سے قیمتی فرانس کے آپ وہاں پرفیوم چھڑک دیں، چند منٹوں کے بعد وہ پرفیوم ختم اور اندر سے وہ شروع۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے چوہا نکالنا ضروری ہے۔ جس گھر میں 1 کمرے میں آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت 6 مہینے ہو گئے لگائی ہے، باقی 4 کمروں میں ڈی جی چل رہا ہے، فرق پائے گا؟ 4 کمروں کے اندر آپ نے فلمیں چلائی ہوئی ہیں، گانے چلائے ہوئے ہیں، رات دن ڈانس آپ کے گھر میں چل رہا ہے، اور 1 کمرے میں آپ نے شیطان بھگانے کے لیے یہ سورہ بقرہ لگائی ہوئی ہے، کیا فرق پڑے گا؟ تو اس سے پہلے چوہا نکالیں اور اس کے بعد یہ حل کریں، انشاءاللہ اثر کرے گا۔ دوسرا حل میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی کے ساتھ، گارنٹی کسی اور بندے کی ہو تو بندہ مانے نہ مانے نہ مانے، حکیم صاحب کہیں یار دوائی 6 مہینے کھا لا تو بالکل فٹ ہو جائیں گے، دل کرے تو کھاؤ، دل کرے تو منہ تے مارو، نہیں قیمتیں ملنی چاہیے۔ گارنٹی کس کی ہے؟ دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس کی گارنٹی پر شک کرنے سے بھی مان جاتا ہے۔ گارنٹی کیا ہے؟ حضرت ابی آئے کہنے لگے اللہ کے رسول دعا مانگتے وقت فقیر آدمی ہوں، اپنے لیے رب سے کچھ مانگنا ہے اور آپ پر درود پڑھے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، کتنا درود شریف پڑھ لوں؟ تو آپ نے فرمایا جتنا مرضی پڑھ لیا اگر۔ کہنے لگے اللہ کے رسول اگر 1/4 حصہ 25% درود شریف تے باقی 75% اپنی دعاواں منگلاں تے کام ٹھیک رہے گا۔ آپ نے فرمایا ان زدت فہو خیر لک، ابی درود شریف کی مقدار بڑھا دے کام ٹھیک رہے گا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول 1/3 کر دیتا ہوں، 33% درود شریف اور 66% اپنی دعائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں کچھ اور زیادہ کر لیں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول 50-50 کافی، آدھا وقت دعائیں آدھا وقت درود شریف۔ آپ نے فرمایا اور زیادہ کر لے اور اچھا ہو جائے گا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول 2/3 درود شریف اور باقی وقت اپنی دعائیں۔ آپ نے فرمایا اور زیادہ کر لے۔ ہن باقی کی رہ گیا؟ آخری آپشن کی ہے، پھر دعاواں نہیں مانگ دو۔ یہ دعاواں منگیا بغیر ساڈا گزارا کوئی نہیں۔ ہم دعا اس وقت نہیں مانگتے جب پیٹ بھرا ہو، ڈکار آ رہا ہو، ادوں دعاواں نہیں مانگتے۔ جب بھوک لگی ہو کڑا کے پھر آندا ہائے اللہ آج افطاری کتوں لبنی، پھر یاد آتا ہے اللہ، پھر اللہ خوب یاد آتا ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں، درود شریف کی مقدار فل بڑھا دے۔ ہے تو بھائی کہنے لگے اللہ کے رسول پھر میں درود شریف ہی پڑھے جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو اللہ 2 انعام دے گا، اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اللہ کی طرف سے 2 رحمتیں، ایک یہ کہ تیری ہر بندش دور، ہر مشکل آسان، ہر بند دروازے اللہ تیرے کھول دے گا اور اللہ تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ درود شریف کی برکت۔ 2 مثالیں دے کر بات ختم کرتے ہیں، ایک مثال سعودی عرب کی، ایک پاکستان کی۔
سعودی عرب کے ایک پروفیسر ہیں، دائی ہیں، خطیب ہیں، نام ہے صالح المغامسی. کہتے ہیں کہ میرا دل کا آپریشن ہوا، 24 گھنٹے کے بعد جب مجھے ہوش آئی تو ابھی LCD کے اوپر سارا میرا وہ ڈاکٹروں کا سسٹم باقی تھا. آنکھیں کھولی تو ایک ڈاکٹر صاحب آئے، مبارک ہو پروفیسر صاحب تہاڈا کامیاب آپریشن ہوا ہے. خیر مبارک. دوسرا پروفیسر، تیسرا آ گیا، ایک دم ان کے رنگ فاق ہو گئے. کیا ہوا؟ سینئر ڈاکٹر کو بلا کے لائے، VIP شخصیت ہے وہاں کی. تو 14 ڈاکٹر کہتے ہیں میرے کمرے میں جمع ہو گئے. میں نے کہا بھائی مینوں بھی تو دسو کی کیتا جے؟ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب تہاڈا آپریشن ٹھیک ہو گیا سی کامیاب، لیکن ہن کچھ خون دل دے اتتے جم گیا ہے تو سانوں خدشہ ہے کہ آپریشن دوبارہ کرنا پینا ہے. ماڑی جی وہ جان ہے پتلے جسلے میں آدھے مینوں ایک دفعہ کمبنی آئی، کسائی ہون نہیں چھڈ دے، اگے تو میں بچ گیا تھا ہن نہیں بچدا. کہنا میں انہوں نے کہا اچھا پھر ہوں تہاڈی مرضی ڈاکٹر تسی یہ کرو، لیکن مینوں ایک دفعہ ٹھہر جو کلمہ پڑھ لین دو، لگدا ہن میرا آخری وقت ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آندھے میں کلمہ پڑھیا انج یہ سمجھ کے بھی آخری ہے، اکھاں میٹیاں تے ٹیک لا کے لیٹ گیا. جاؤ بھائی کرو جو کرنا ہے. ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں چلے گئے تو ایک نرس تھی پاس، وہ آ کر میرے کان میں کہتی ہے یا صالح صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پروفیسر صاحب ڈاکٹروں کے علاج تو سارے کروا لے جے، سینہ چیر کے انہوں نے باہر کٹ کے رکھ دیتی ہر شے، تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا دسیا نسخہ بھی ورت کے ویکھ لو. آندھے نے مینوں ایک دم اے حدیث یاد آئی کہ جیڑا بندہ دروشی پڑھدا رہے اللہ ہر مشکل آسان کر دیندا ہے. آندھے نے میں وہ چیرے دل تو اکھاں باندھی نے تے دروشی پڑھنا شروع کرتا. ڈاکٹر واپس کمرے چ آیا تو دی چیخ نکلی. میں کہا کوریاں میں ہن کی ہویا ہی، وہ واپس بھج گیا. باقی ڈاکٹر بھی نال لے کے آیا تو پروفیسر بڑا سینئر ڈاکٹر آ کے آندا جناب کی کیتا جے؟ انہاں جی میں کی کرنا، میں تے مرن واسطے تیار بیٹھا ہاں، تساں ہی کرنا جو کرنا ہے. نہیں پروفیسر صاحب دسو تساں کیتا کی ہے؟ بھائی کی ہویا ہے؟ کہنے لگے جس مقصد لیے آپریشن کرنا سی وہ تو صاف نظر آتا پہ بھی خون تھلے آ گیا، دل کا آپریشن کرنا ہی نہیں، ہوں صاف ہو گیا. کی کیتا جے؟ آندھے نے کیتا وہی ہے جڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ دسیا سی وہی ورت لیا ہے. پچھلے جمعے مسائی وال درس دیتا تو ایک مریض اکھاں چ آنسو، درس تو بعد مینوں آندا پٹی صاحب رمضان تو 10 دن پہلا میں ہی فون کیتا سی تانوں پنجاب کارڈیالج چوں. میں اللہ تعالیٰ صحت دے خیریت سی. آندا جی میرا بھی دل دا آپریشن سی، 10 دن انہوں نے مینوں ہسپتال رکھیا. جدن آپریشن کرنا سی ادھر مینوں آندے تینوں کرونا ہو گیا تو ہوں پہلا کرونا دا علاج کرا جا کے. آندا میں اتوں آ گیا گھر تے تہاڈا آ درس سن کے تو میں ادھر دا دروشی پڑھنا پیا تو ہوں ٹیسٹ کرائے نے تے نہ کرونا ہے تے نہ دل دی بیماری، دوویں دور. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ ساڑھے سارے دیا مشکل آسان فرما دے، اللہ بند دروازے کھول دے. تو میرے آج دا موضوع کی سی کہ تقوی اگر اللہ دے نال تعلق بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی فرماندے نے؟ اللہ فرماندے نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جڑے بندے میرے ولی نے، جڑے میرے دوست نے، قیامت والے دن نہ کوئی غم، نہ کوئی فکر، نہ کوئی سوچ تے نہ کوئی دکھ نال ہوے گا. لیکن یہ ہے کیڑے نے میرے دوست؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی میرے او نے. ولی دا نام سن دے نال ساڈے دن چ ہور خاکہ ہوندا ہے کیڑا بلا؟ جسم دے اتے پورے جان دیاں ٹاکیاں، وڈے وڈے ٹل تے سال پر تو ناتا نہیں، بو دے پبا کے 6 میل تک. اے کی جی بڑی پہنچی سرکار جی، یہ کول پوچھو جو پوچھنا ہے ہر شے دسدا. انہوں اپنا نہیں پتا بھی میں پھرنا کتنے ہاں تو لوگوں وہ سارا کچھ ہی دسدا ہے. یہ نہیں اللہ دا ولی. اللہ دا ولی اللہ دے فرائض تے عمل کرنے والا، سنتاں تے نوافل ادا کرنے والا، نفل عبادتاں کرنے والا، پھر بندا ولی. تے جے ایویں دا ولی بن جائے تو پھر اللہ دا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر تسی متقی پرہیز بن جاؤ، اللہ کو ڈر جاؤ تو اللہ دا وعدہ ہے کہ بند دروازے وہ خود کھولے گا. بیماریاں جنیاں مرضی مشکل ہو جائیں ڈاکٹر جواب دے دیں، آرام اللہ خود دے دے گا. رشتے نہیں آ رہے بندوبست اس مالک نہیں کرنا ہے. رزق دی کمی خوشحالی وہ مالک خود دے گا، اور اتو دے گا من حیث لا یحتسب، جہاں سے گمان بھی نہیں، وہم میں بھی نہیں، سوچ بھی نہیں کہ یہاں سے بھی آ سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو متقی بننے کی، پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری تہجد، ہمارا قرآن پڑھنا قبول فرمائے. اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے، جہنم سے آزادی عطا فرما دے، اور جنت الفردوس میں ہمارا محل تیار فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین.